تو یہ شیخ سب سے پہلا جو ہے ان کا جو ہے وہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی کتاب اللہ جو ہے وہ عہد نبوی میں اللہ رب العزت کی جو کتاب اسی پر عمل ہوتا تھا اور اسی کو جو ہے وہ فیصل سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا ہے، اور یہ جو ہے وہ تریاق تو دیتے نہیں ہیں اور دیتے ہیں یہ زہر لوگوں کو۔ اچھا، اس میں آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں اس میں اس سوال کا بھی جواب لائیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اب اگر کتاب اللہ ہی وہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت جو اللہ نے دی کہ آپ کو جب تک فیصل نہ مانے، آپ کو ثالث نہ مانے، تو تب تک وہ ان کا ایمان بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر کتاب اللہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح کی جا رہی ہے تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں جی اس دور میں ایسا کچھ نہیں تھا؟ تو ان کے پاس ہے کوئی اس کا جواب؟ شیخ جواب کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ لفاظیاں چاہیے، اس کو میں کہتا ہوں وربوسٹی ہے، یہ سارے صحیح صحیح سب لفاظیاں ہیں۔ یہ علمی میدان میں اس کا کوئی بھی جو ہے نا اس کا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث کے اوپر عمل ہوتا تھا اور تین قسموں سے حفاظت حدیث کا کام لیا گیا ہے۔ صحیح صحیح ایک تحریری طور پر، ایک حافظے کی مدد سے، اور تیسرا جو ہے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک صحابی مستقل ایک ریڈیو اسٹیشن تھا جہاں 24 گھنٹے اسلامی نشریات کا جو ہے سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اللہ، ہر صحابی 24 گھنٹے ان کا یہی معمول تھا۔ اب دیکھیں نا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب العلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا واقعہ جی نقل جی کیا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آپ ایک دن آپ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کچھ سیکھیں مجھے سکھا دیں، اس دن میں کام کروں گا، جو کما کر لاؤں گا آدھا آدھا کر لیں ہاں، گے۔ وہ نام ان کا آتا ہے شروعات میں جی اتبان ہاں، بن مالک رضی جی ہاں، اللہ جی ہاں، تعالیٰ عنہ۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اب اندازہ کریں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام اس کو حرز جان سمجھا کرتے تھے، کہ اور کوئی نبی فرمان رہ نہ جائے۔ رہنا چاہے۔ اب یہ کس لیے، اگر یہی ہوتا کہ محض کتاب یعنی قرآن مجید سے، پھر تو ظاہر ہے واضح تھا، جی ہاں، بالکل ایسے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے ایسے مقامات ہیں جو آپ قرآن مجید کے حل نہیں کر سکتے، کتنے ایسے مقام ہیں۔ اگر میں آپ کے اور سامنے، پس منظر کے بغیر سمجھ نہیں آتی بعض مقامات پہ، بالکل ایسے۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں۔ سورہ فیلی کی مثال دیکھ لیں، الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کون تھا یہ شخص، کیوں مارا گیا، ہاتھیوں کو کیا قصور تھا؟ کوئی سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی نہیں۔ تو اس قسم کے لاتعداد قرآن مجید کے اندر سوالات جو ہے اٹھتے ہیں کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم حدیث کے بغیر اس کو حل نہیں کر سکتے۔